پل برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو اسلام باقی نہیں رہتا، ختم۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا، دوسرا احسان، تو ہمارے سر پر ٹوپی نہیں ہوتی، ہم انسان کیا، انسان سے بدتر شیطان اور حیوان ہوتے۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتا، نکاح کون پڑھاتا؟ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہمارے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ میں جو آپ کے پاس بیٹھا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، یہ قوم کا پیسہ ہے، مدرسے کا احسان ہے، میرے باپ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا۔ فری میں تعلیم اگر دنیا میں کوئی ادارہ دیتا ہے تو مدرسہ ہے۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہمارے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ انشاءاللہ مدرسے کو ہر اعتبار سے آباد کریں گے، انشاءاللہ۔ اٹھا تو تھا ولائے دل میں کہ صرف یاد خدا کریں گے، اٹھا تو تھا ولائے دل میں کہ صرف یاد خدا کریں گے، مگر یہ خیال آیا ملی نہ روٹی تو کیا کریں گے، کہاں کے قبلہ کہاں کے قبلی جنید کیسے، کہاں کے شبلی عوض تصوف کہ ہم نے تبلی، بنیں گے سرجم مزہ کریں گے۔ دھیان سے رکھیے گا، عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، بہت دھیان سنیے گا۔ ماسٹر صاحب آئے اسکول میں، پینسل لے کر کے کھڑے ہو گئے، بچوں سے کہا دیکھو بچے آج میں ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ بچوں کے کان کھڑے ہوئے کہ ماسٹر صاحب آج کیا سبق دیں گے؟ کہا بیٹے میں ماں کے بارے میں سبق دینا چاہ رہا ہوں، ماں کون سی ذات ہے، اس سے کیسا رشتہ ہوتا ہے۔ ہر بچے کے کان کھڑے ہو گئے۔ ایک بچہ پیچھے پیپر پڑھ رہا ہے، استاذ نے ڈنڈا لیا، لگایا دو چار ڈنڈا، کمینہ کہیں کا، ماں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، سب کان کھول کر کے سن رہے ہیں، تو پیپر پڑھا؟ کہا حضور میں آپ کے ڈنڈے کا برا نہیں مانوں گا، آج ہی کا پیپر ہے، تازہ خبر ہے، ایک ماں 4 بچے کو سوتا ہوا چھوڑ کر اپنے یار کے ساتھ فرار ہو گئی۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے۔ ماں بیٹے کو گالی دے رہی ہے، بیٹا ماں کو گالی دے رہا، کوئی چپ ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ماں سوچ رہی میں خاموش رہوں گی ہار جاؤں گی، بیٹا سمجھ رہا میں خاموش رہوں گا ہار جاؤں گا۔ ماں نے کھسیا کر کے کہا بیٹا میں نے تمہیں بچپن میں 32 دھارے دودھ پلایا ہے، معاف نہیں کروں گا۔ تو بیٹا کہتا کیا فرق پڑتا ہے، تو نے مجھے ڈبے کا دودھ پلایا، اپنا دودھ نہیں پلایا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بیٹے کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے، اس سے پوچھا جاتا حاکم نے تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہ میری ماں زندہ ہے، میں ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں، راز کی بات اس کے کان میں کہنا چاہتا ہوں۔ ماں بلا دی گئی، بچے نے بات کرنا چاہا، ماں نے کان بڑھایا، اس نے دانت کاٹ دیا، دانت سے کان کو کاٹا۔ حاکم نے کہا رے بدنصیب تو ابھی پھانسی پر چڑھنے والا ہے، تیری آخری خواہش تھی ماں کا دیدار کروں، ماں سے بات کروں، تو نے ماں پر ستم کیا۔ کہ حاکم صاحب آپ کو نہیں معلوم، میں بچپن میں انڈا چرا کر کے لاتا تھا، یہ ماں میری پیٹھ ٹھوکتی تھی، اسی نے مجھے چور بنایا، ڈاکو بنایا، آج میں پھانسی پر چڑھ رہا ہوں۔ اگر یہ ماں کان کے نیچے ایک تماچا جڑ دیتی، زندگی بھر کے لیے میری چوری ڈکیتی چھوٹ جاتی۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سنیے گا۔ بیوی کا کان خالی ہے، زیور نہیں ہے،
شوہر سے کہتی ہے کہ میرا کان خالی ہے، مجھ کو اچھا نہیں لگتا۔ تو شوہر نے سوچا کہ یہ چونا لگائے گی، تو شوہر بھی ذرا منطقی تھا، وہ منطق سے نکلنا چاہا، ارے کیا فرق پڑتا ہے، میرا کان بھی تو خالی رہتا ہے، تیرا کان خالی ہے تو کیا دقت ہے، میرا کان بھی تو خالی رہتا ہے۔ تو بیوی قریب آئی، کہا یہ جو میرا کان ہے یہ زیور پہننے کے لیے ہے، اور تمہارا جو کان ہے میری فرمائش سننے کے لیے ہے، اگر نہیں سنو گے تو یوں مڑوڑ دوں گی تمہارے کان۔ ایک بس دوسری بس سے ٹکرا گئی، کسی کا سر ٹوٹا، کسی کا پیٹ ٹوٹا، لوگ خاموش ہیں، کوئی کچھ نہیں بول رہا، ایک عورت چلا رہی۔ لوگوں نے کہا کہ بڑا بڑا نقصان تو ان لوگوں کا ہے، وہ خاموش ہیں، تو کیوں چلا رہی ہے؟ کہا میری انگلی کٹ گئی۔ کہا تمہارا تو چھوٹا نقصان ہے، بڑا نقصان تو ان لوگوں کا ہے، تو آسمان زمین ایک کیوں کر رہی ہے؟ کہا میرا بہت بھاری نقصان ہوا، میری وہ انگلی کٹ گئی ہے جس سے میں اپنے شوہر کو نچایا کرتی تھی۔ ذرا دھیان رکھیے گا، چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ یہ پنڈال ہے عورتوں کا، یہ پنڈال ہے مرد کا۔ مقرر بیان کر رہا ہے، ادھر سے ایک پرچی آ گئی، پرچی میں پوچھا جا رہا ہے مرد تو 4 شادی کرتا ہے، عورت 4 شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ سوال دیکھیے کتنا گہرا۔ عورت کی طرف سے آیا، پرچی آئی کہ آپ جواب دو، ایک مرد کی 4 بیوی ہوتی ہے، ایک عورت کے 4 شوہر کیوں نہیں ہوتے؟ تو جواب دیا گیا کہ سوچا کہ بھئی اس عورت کو قرآن کیسے سمجھائے، حدیث کیسے سمجھائے، عورت کی بات کو عورت کی زبان میں سمجھا دیتا۔ کہا کہ تم سسر کو جانتی ہو؟ کہ ہاں۔ کہا ساس کو جانتی ہو؟ تو کہا ہاں۔ بہت بڑی مصیبت ہے، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ کہا کہ اگر تمہاری شادی ہو جاتی ایک سے زیادہ مردوں سے تو تم کو 4 ساس ملتی، اب بتاؤ کیا تمہارا حال ہوتا؟ کوئی تمہارے بال کو نوچتی، کوئی تمہاری بوٹی نوچ لیتی۔ کہا کہ اسلام نے بڑا اچھا ہی کیا کہ احسان کیا، ایک ہی ساس ہوتی۔ دھیان سے رکھیے گا، جب سسرال سے بیٹی میکے آتی ہے تو گھر کی ساری عورت اس کو گھیر لیتی ہے، اس سے پوچھتی ہے کہ بیٹی یہ بتاؤ تمہاری سسرال کیسی تھی؟ تو بیٹی کہتی ہے ماشاءاللہ۔ شوہر کیسا تھا؟ تو سبحان اللہ۔ سسر کیسے تھے؟ تو الحمدللہ۔ ساس کیسی تھی؟ انا للہ انا للہ انا للہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ ماں سمجھدار تھی، سمجھ گئی کہ اس کو سب کچھ پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، اس کو سسرال بھی پسند ہے، شوہر بھی پسند ہے، سسر بھی پسند ہے، مگر ساس پسند نہیں ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی ایک بات بتاؤ، میرے سوال کا جواب دو، سوچ سمجھ کر کے جواب دو، میں تمہاری ماں ہوں، تم نے ساس کو پسند نہیں کیا، سسر کو پسند کیا، شوہر کو پسند کیا، سسرال کو پسند کیا، میرے سوال کا جواب دو، بیٹی تو جو میکے سے سسرال گئی تم کو کون لے کر کے گیا؟ اب بیٹی کا جواب آیا، وہی ساس آئی تھی، مجھ کو دیکھا سنا تھا، پسند کیا تھا، اور اپنے بیٹے سے شادی کرا کر کے مجھ کو سسرال لے گئی۔ اب ماں نے کہا کہ بیٹی خبردار، اپنی ساس کے بارے میں کچھ مت بولنا، اگر وہ ساس تمہارے اوپر احسان نہیں کرتی اتنا اچھا شوہر تم کو نہیں ملتا، اتنی اچھی سسرال نہیں ملتی، اتنا اچھا سسر نہیں ملتا۔ اب بیٹی کو سمجھ میں آیا کہ ساس دشمن نہیں ہوتی ہے، کبھی ماں کے برابر ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما، اے بہن زندگی
میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نما، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو